السلام علیکم۔ ناسا لکڑی سے بنے سیٹلائٹ خلا میں بھیجنے کی تیاری کیوں کر رہا ہے؟ یہ سن 1957 کی بات ہے جب پہلی بار کسی انسان کی بنائی گئی چیز کو کامیابی کے ساتھ خلا میں چھوڑا گیا تاکہ وہ زمین کے گرد مدار میں چکر لگائے۔ یہ بیضوی شکل کی خوبصورت اور سادی سی چیز سوویت روس کی تیار کردہ سیٹلائٹ سپوتنک 1 تھی، جس میں صرف 4 اینٹینا تھی۔ لیکن اس تاریخی واقعے کا پریشان کن معاملہ بھی سامنے آیا تھا، کیونکہ انسانیت نے اس کے ساتھ ہی اپنا پہلا خلائی ملبہ زمین کے گرد مدار میں چھوڑا تھا، یعنی سپوتنک کو لانچ کرنے والا 266 ٹن وزنی اور 30 میٹر لمبے راکٹ کا کچھ حصہ بھی مدار میں رہ گیا تھا، اور اس کی وجہ سے اچانک دنیا کو ایک مسئلہ درپیش تھا جسے ہم نہیں جانتے تھے کہ اسے کیسے حل کرنا ہے یا اس کو حل کرنے کی کوئی ضرورت بھی ہے، اور یہ بیرونی خلا میں کوڑے راکٹ کا مسئلہ تھا۔ لیکن خوش قسمتی سے یہ ہوا کی سپوتنک اور راکٹ کا ٹکڑا جو مدار میں رہ گیا تھا، لانچ کے بعد کافی تیزی سے ہماری فضا میں واپس آ گیا اور جل کر تباہ ہو گیا تھا۔ بہرحال ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ خلائی تحقیق صرف 66 سالوں کے دوران زمین کے گرد مدار میں نامیاتی ملبے کی ایک بڑی مقدار جمع ہو گئی ہے۔ بہرحال اب امریکی خلائی ادارہ ناسا اور جاپان کے خلائی ادارے جیکسا کے پاس اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک آئیڈیا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ اب بڑے پیمانے پر دستیاب بائیو ڈی گریڈیبل مواد یا لکڑی سے بنائے گئے سیٹلائٹ ہی خلا میں چھوڑے جائیں گے۔ خلائی کوڑے کا موجودہ مسئلہ۔ ان خلائی ایجنسیوں کو جس مسئلے کو حل کرنے کا سامنا ہے وہ ایک بڑا اور پیچیدہ مسئلہ ہے، اور اس ضمن میں یہ معلوم کرنا کہ اس منصوبے کا پہلا مرحلہ کتنا بڑا تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ انسان کے تیار کردہ خلائی راکٹوں کے ملبے کے کم سے کم 130 ملین ٹکڑے زمین کے گرد مدار میں موجود ہیں، جن میں سے زیادہ تر 7 کلومیٹر فی سیکنڈ سے زیادہ کی رفتار سے گھوم رہے ہیں۔ عام زبان میں ان کی رفتار کسی بندوق سے نکلی گولی سے 8 گنا زیادہ تیز ہے۔ اگرچہ ملبے کی یہ تعداد اپنے آپ میں حیران کن ہے، لیکن کچھ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ یہ ایک محتاط تخمینہ ہے اور ملبے کی تعداد اس سے بھی کہیں زیادہ ہو سکتی ہے۔ خلا میں بھیجی جانے والی زیادہ تر اشیاء اس وقت تک وہیں رہتی ہیں جب تک کہ وہ یا تو مدار سے باہر نہ ہو جائیں یا پھر دوبارہ زمین کی فضا میں داخل ہو جاتی ہے، یا زمین سے دور کھینچ کر چلی جائیں اور مدار کے قبرستان میں سینکڑوں سالوں تک چکر لگاتی رہیں۔ اس طرح کی زیادہ تر اشیاء دراصل بہت چھوٹی ہیں، یعنی 1 سینٹی میٹر سے بھی چھوٹی ہیں۔ ان میں راکٹوں پر لگی پینٹ کے پرخچوں سے لے کر الیکٹرانکس کے چھوٹے ٹکڑے اور انسولیشن کے فارم یا ایلومینیم کے ٹکڑے تک شامل ہیں۔ خلا میں موجود کچرے کے اتنے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے سے بنے ملبے کو زمین سے نہیں دیکھا جا سکتا، یہاں تک کہ طاقتور خوردبینوں سے بھی نہیں دیکھا جا سکتا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ خلا میں موجود اس کچرے کے دیگر اشیاء سے ٹکراتے وقت کے شواہد تلاش کریں، مگر یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ناسا کے 5 خصوصی مشنز کے بار بار مدار میں جانے اور پھر زمین پر واپس آنے کے بعد اس مسئلے کے دائرۂ کار کا جائزہ لینے کا کام سنجیدگی سے شروع کیا گیا ہے۔ ناسا نے 1981 کے بعد سے اب تک کل 135 شٹل مشن لانچ کیے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے تاکہ ہماری نئی سے نئی بہترین ویڈیو آپ تک ضرور پہنچ سکے۔ خدا حافظ۔